ہے لیکن فقائے اربع کے نزدیک ہیلا جائز، وہ حنفیوں کے نزدیک ہے، قرآن و سنت کے نزدیک نہیں۔ چلو ختم ہو گیا یہاں دیکھیں اس کا مطلب پروگرام مائنڈ اپ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ نہیں ڈاکٹر بہت صاحب، بہت شکریہ جی۔ یہ بات حنفیوں کے نزدیک جو چیز ہے وہ قرآن و حدیث ہی سے ثابت ہے۔ آپ غیر مقلد ہیں، آپ کے نزدیک اگر کوئی چیز نہیں ہے قرآن مجید کی جس سے یہ ہیلا ثابت ہے، آیت پڑھیں قرآن مجید۔ بھائی قرآن مجید فرقان حمید کی جتنا کچھ ہے آیت کے میں مطابق یہ نہیں کہہ رہا، وہ آیت پڑھیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ پہلے عنہ بنیاد سنت کے اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ہے، آپ نے تو پھر حنفیوں میں نے کہا وہ ان کا ہے۔ خلاف نہیں کیا، سب قرآن و سنت خلاف ہے شاید۔ نہیں، سب قرآن و سنت کے مطابق بیٹھے نا، یہ تو کہہ دیں ہم سب قرآن و سنت دیکھیں جب کوئی بات نہیں ہوتی، حضرت اب حاجرہ اس سے پہلے بات ہوئی، حالانکہ پچھلے سال والا مسئلہ تھا، ابھی اس سے پہلی نشست ہوئی جو 11ویں شریف سب قرآن و سنت کے مطابق۔ میں بیٹھا تھا، میں نے کہا شاید ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بھی موقع دیں، آپ کو دیا نا، آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، وقفہ کر کے بات اچھا سارا جھگڑا کر کے چلے گئے۔ زبیر 11ویں شریف پر ہے۔ کرتے ہیں مقصد یہ کہ ابھی تو نہیں، اصل میں سارا جھگڑا 11ویں شریف پر ہے، وہاں سے غصے میں بیٹھے ہیں۔ 11ویں پر نہیں، اب میرا جھگڑا ہیلے پر ہے۔ میں ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے پہلے ایک مسئلہ بتایا، جی ہاں، یہ دیکھیں یہ خود زیادتی کرتے ہیں اور ہم یہاں کچھ آداب چینلز کے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک پورا مسئلہ بتایا سود کے پیسوں والا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز، حرام کہا کہ بھئی اس کو ہمارے اساتذہ نے کہا ہے، فتویٰ دیا ہے، وہاں حدیث کوئی نہیں پڑھی۔ اب میں وہ بھی حرام ہے جس پر آپ نے سلام کیا۔ جی جی اچھا بولی عجیب بات ہے، فلو، ہاں فلو آپ نے بتایا کہ انہوں نے اساتذہ، اچھا بتا دیں نا، بتا دیں، ناراض نہیں بتا دیں، ہو گیا جی، نہیں بتا دیں نا، ناراض ہو مفتی صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پلیز، یہ بھی ایک معاملات ہیں کہ جب میں کسی کی بات میں نہیں بولتا تو پھر کیا ضرورت ہے درست فلو ٹوٹ جب 3-4 بندے بلاؤ گے تو ایسا ہی ہو۔ جی بیان کریں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ بات یہ کہ انہوں نے ایک مسئلہ بتایا، نہ خود اعتراف کیا جی حدیث میں نہیں ہے، میں ان سے کہوں پڑھو قرآن کی آیت، کس سے تم نے استدلال کیا کہ اس کو رکھو اور کمیشن کے طور پر اور آرام کے طور پر دے دو؟ آپ نے بھی اس کو کہا، ہم نے بھی کہا کہ یار چلو ایک ہیلا حل نکالا ہے۔ اب ایک مال ہے ڈاکٹر صاحب، ایک حرام مال کمایا ہوا ہے، سود کا پیسہ ہے، اور حضرت کہہ رہے ہیں اس کو لکھ کے رکھ دو، پرچی رکھو، پھر اس کو تم، اب اس کو میں کہوں تم خلاف شریعت بول رہے ہو، کر رہے ہو، یہ زیادتی ہے، اور برداشت کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اچھی بات نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جب کہہ دیا اس مسئلے میں میرے پاس قرآن حدیث نہیں ہے، جب کہہ دیا تو یہ اس پر تقاضا بھی نہیں کر سکتے۔ جب میں نے پہلے تسلیم کر لیا کہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ کسی مفتی کی رائے ہے، آپ نے ہم سے کیوں کہا؟ خلاف نہ کہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ فقائے اربع کے نزدیک ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں فقائے اربع کو ریجیکٹ کرنے والے؟ آیت کا مطالبہ کیا آپ اپنے عقیدے کی بات کریں۔ جب مفتی صاحب نے کہا کہ یہ قرآن سے نکلتا ہے، چلے تو میں نے کہا وہ ایک بات تو طے کر دینا آج کی، میں نے تو کہا کہ نہیں ہے، مگر ہم سب قرآن و سنت کے مطابق ہی یہاں بیٹھے نا، یہ تو کہہ دیں تاکہ اچھے ماحول میں ختم ہو۔ یہ ہر دفعہ مجھ سے ہی کہلوائیں؟ آپ بہت پیارے، نہیں کہوں گا، بہت پیارے، جتنا بھی پیار ہے نہیں کہوں گا، بہت پیارے، ایک دفعہ نہیں کہوں گا، نہیں کہوں گا، نہیں کہوں گا، تالیاں بجانے کے بجا دیں، ہم سب قرآن و سنت کے مطابق، ہم سب مسلمان بھائی، آپ کی تائید کر رہا تھا۔ الحمدللہ ہم سب کہہ دیں ٹھیک ہے۔